کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا انسان بھی تاریخ میں گزرا ہے جس کے دشمن بھی اس کی عزت کرتے تھے؟ وہ میدان جنگ میں شیر تھا، لیکن دل میں نرم مزاج، عاجزی اور اللہ کا خوف رکھتا تھا۔ وہ ایسا فاتح تھا جس نے ایک عظیم شہر کو فتح کیا مگر خون کی ندیاں نہیں بہائیں۔ وہ سلطان جس کا نام سن کر صلیبی لشکر بھی لرز جاتے تھے، لیکن جب وہ بیت المقدس میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ کہانی ہے اسلامی تاریخ کے عظیم ترین رہنماؤں میں سے ایک کی، ایک ایسے سحر سالار کی جس نے بکھری ہوئی امت کو متحد کیا، ایک ایسے سلطان کی جس کا نام آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی۔ اسلامی تاریخ میں بہت سے عظیم حکمران گزرے ہیں، لیکن چند نام ایسے ہیں جو صرف طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ کردار کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی انہی عظیم شخصیات میں سے ایک تھے۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھے بلکہ ایک عادل حکمران، ایک مخلص مسلمانوں اور ایک عظیم سحر سالار تھے۔ 12ویں صدی میں جب صلیبی جنگیں اپنے عروج پر تھی، مسلمانوں کی سرزمینیں ٹکروں میں بٹی ہوئی تھی۔ بیت المقدس جو مسلمانوں کے لیے مقدس ترین شہروں میں سے ایک ہے، صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ مسلمان حکمران آپس کی لڑائیوں میں مصروف تھے اور دشمن مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں ایک نوجوان اٹھا جس نے نہ صرف مسلمانوں کو متحد کیا بلکہ تاریخ کا رخ بدل دیا۔ سن 1137 عیسوی عراق کے شہر تکریت میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کا نام رکھا گیا یوسف بن ایوب۔ بعد میں یہی بچہ دنیا بھر میں صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہوا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک معزز اور بہادر شخص تھے۔ صلاح الدین کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ہی علم، دین اور اخلاق کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ انہیں قرآن، حدیث، فقہ اور تاریخ کا علم سکھایا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نوجوانی میں صلاح الدین کو جنگوں میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ انہیں زیادہ شوق تھا علم سیکھنے کا اور دین کو سمجھنے کا، لیکن تاریخ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس دور میں شام اور مصر میں ایک عظیم مسلمان رہنما ابھر رہے تھے۔ ان کا نام تھا نور الدین زنگی۔ وہ ایک نیک اور بہادر شخص تھے، عادل اور بہادر حکمران تھے جو صلیبیوں کے خلاف مسلمانوں کو متحد کرنا چاہتے تھے۔ صلاح الدین کے چچا اسد الدین شیر کو نور الدین زنگی کے بڑے سپہ سالار تھے۔ جب مصر میں سیاسی حالات خراب ہوئے تو نور الدین زنگی نے شیر کو مصر بھیجا۔ صلاح الدین بھی اپنے چچا کے ساتھ مصر پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے پہلی بار بڑی سیاسی سازشیں، جنگیں اور طاقت کی کشمکش کو قریب سے دیکھا۔ کچھ ہی عرصے بعد شیرکوہ کا انتقال ہو گیا اور ایک حیران کن فیصلہ ہوا۔ نوجوان صلاح الدین کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا۔ بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، ایک نوجوان، اتنی بڑی ذمہ داری، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے تاریخ کا رخ بدلنے لگا۔ صلاح الدین نے مصر میں اصلاحات شروع کی۔ انہوں نے عدل قائم کیا، فوج کو مضبوط کیا اور آہستہ آہستہ مصر کو ایک مضبوط اسلامی ریاست میں بدل دیا۔ وقت گزرتا گیا، نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا۔ اب اسلامی دنیا کو ایک نئے رہنما کی ضرورت تھی۔ صلاح الدین نے ایک بڑا اور مشکل کام شروع کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو متحد کرنا شروع کیا۔ مصر، شام، حلب، دمشق، آہستہ آہستہ سب ایک جھنڈے کے نیچے آنے لگے، لیکن اصل مقصد ابھی باقی تھا۔ بیت المقدس، وہ مقدس شہر جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ یہ شہر تقریباً 90 سال سے صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ مسلمانوں کے دل زخمی تھے اور صلاح الدین جانتے تھے کہ یہ شہر آزاد کرانا صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک مقدس ذمہ داری ہے۔
सन 1180 ईस्वी। वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार बरसों से था। सलीबी फौज और मुसलमानों की फौज फलस्तीन के मकाम हत्तीन में आमने सामने खड़ी थी। ये जंग तारीख में जंग हत्तीन के नाम से मशहूर है। गर्मी शदीद थी। सलाहुद्दीन ने हिकमत अमली से सलीबी लश्कर को पानी से दूर कर दिया। प्यास, गर्मी और थकन ने दुश्मन को कमजोर कर दिया। फिर मुसलमानों ने हमला किया। ये एक फैसला कुन जंग थी। आखिरकार सलीबी फौज शिकस्त खा गई। ये फतह सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये बैतुल मक़दस की आज़ादी की तरफ पहला बड़ा कदम था। सलाहुद्दीन की फौज बैतुल मक़दस के दरवाज़ों तक पहुंच गई। वही शहर जहां कभी सलीबियों ने हजारों मुसलमानों को कत्ल किया था। शहर के अंदर खौफ फैल गया था। लोग सोच रहे थे कि शायद अब बदला लिया जाएगा। लेकिन जब शहर फतह हुआ तो एक हैरान कुन मंजर सामने आया। सलाहुद्दीन ने ऐलान किया कि आम लोगों को अमान दी जाएगी, किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं किया जाएगा। बहुत से ईसाइयों को हिफाजत के साथ शहर छोड़ने की इजाजत दी गई। ये वही शहर था जहां 1099 में सलीबियों ने कत्ले आम किया था। लेकिन सलाहुद्दीन ने बदले के बजाय रहम और इंसाफ का रास्ता इख्तियार किया। जब वो मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो सजदे में गिर गए। ये सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, ये ईमान, सब्र और इखलास की फतह थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी हमें एक अजीम सबक देती है। असल ताकत सिर्फ तलवार में नहीं होती, असल ताकत किरदार में होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि एक सच्चा रहनुमा वो होता है जो अदल करे, रहम करे और अल्लाह से डरे। उन्होंने दुश्मनों के साथ भी इज्जत और इंसानियत का सलूक किया। आज के दौर में भी दुनिया को ऐसे ही किरदार की जरूरत है। अगर हम इल्म, इत्तेहाद और अखलाक को अपनाएं तो हम भी अपनी जिंदगी में बड़े कारनामे अंजाम दे सकते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम हमें याद दिलाता है कि तारीख हमेशा उन लोगों को याद रखती है जो ताकत के साथ इंसाफ और रहम भी रखते हैं। अगर आपको ऐसी तारीखी और इस्लामी कहानियां पसंद है तो उन्हें दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं, क्योंकि तारीख सिर्फ माजी नहीं होती, ये हमारे मुस्तकबिल का रास्ता भी दिखाती है।